اڈیالہ جیل میں عمران خان کس طرح کاٹ رہے ہیں زندگی؟ مذہبی اسکالر محمد علی مرزا کے انکشاف سے مچی کھلبلی۔ پاکستان میں ایک بار پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں حراست پر بحث چھڑ چکی ہے۔ اس بحث کو نئی شدت اس وقت ملی جب معروف مذہبی اسکالر محمد علی مرزا نے جیل کے اندر عمران خان کی ذہنی کیفیت اور فراہم کی جانے والی سہولتوں سے کئی انکشافات کیے۔ نیوز 18 کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ محمد علی مرزا کے بیانات کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر جانچ کمیٹی کی قیام کا مطالبہ کر دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی ایک اعلیٰ نمائندے نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محمد علی مرزا نے کیا دعویٰ کیا؟ محمد علی مرزا، جو خود ایک ہائی پروفائل توہین مذہب کیس میں کچھ عرصہ اڈیالہ جیل میں قید رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ عمران خان طویل قید کے بعد شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کے مطابق عمران خان ستمبر 2023 سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انہیں بیرونی دنیا کی خبروں تک رسائی حاصل ہے۔ کمرے میں 2 اخبارات اور ایک ٹی وی موجود ہے۔ مجموعی طور پر 6 بیرکیں الاٹ ہیں، جن میں 5 ذاتی استعمال اور ایک اٹینڈنٹ کے لیے موجود ہے۔ مرزا کے مطابق اس طرح کی طویل حراست میں مایوسی ایک فطری انسانی رد عمل ہے، تاہم ان سہولتوں نے جیل میں وی آئی پی ٹریٹمنٹ سے متعلق بحث کو جنم دیا ہے۔ اس معاملے پر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ محمد علی مرزا کے انکشافات کے بعد پی ٹی آئی نے نہ صرف رد عمل دیا بلکہ سینٹ کے چیئرمین کو باقاعدہ خط لکھ کر پارلیمانی جانچ کمیٹی بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ پارٹی کے مطابق عمران خان کو مبینہ طور پر غیر قانونی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر بھی شدید تحفظات ہیں۔ منتخب سینیٹر کو قیدیوں کی حراست کے حالات کا جائزہ لینے کا آئینی حق حاصل ہے۔ پی ٹی آئی نے موجودہ کمیٹی کے لیے اعلیٰ ظرف حمید خان اعظم سواتی اور مشال اعظم کے نام بھی تجویز کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تشویش۔ دسمبر 2025 میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے ایلس جل ایڈورڈ نے بھی عمران خان کی نظر بندی پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی حکومت پر زور دیا کہ حراست کے مبینہ غیر انسانی ذلت آمیز حالات پر فوری کارروائی کی جائے۔ اگر اصلاح نہ کی گئی تو یہ حالات تشدد یا غیر انسانی سلوک کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ یہ بیان اقوام متحدہ کی جانب سے آیا، جس نے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر بھی نمایاں کر دیا۔ اصل تنازع کیا ہے؟ یہ معاملہ محض سہولتوں یا سختیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 بڑے پہلو ہیں: عمران خان کی ذہنی اور جسمانی حالت، جیل میں فراہم کی جانے والی سہولتوں اور ان پر اٹھنے والے سوالات، انسانی حقوق اور آئینی تقاضوں کی ممکنہ خلاف ورزی۔ ایک طرف محمد علی مرزا کے بیانات عمران خان کو مایوس مگر سہولت یافتہ قیدی کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو دوسری جانب پی ٹی آئی اور اقوام متحدہ ان کی قید کو بنیادی حقوق کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی حراست اب صرف ایک داخلی سیاسی معاملہ نہیں رہی، بلکہ یہ انسانی حقوق، شفافیت اور ریاستی طرز عمل کا امتحان بن چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ حکومت پارلیمانی جانچ کمیٹی بناتی ہے یا اقوام متحدہ کی تشویش محض ایک سفارتی نوٹ تک محدود رہتی ہے۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ یہ معاملہ پاکستان کی سیاست اور عالمی توجہ دونوں میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔